یہ بات تو عدالت کی کرنی ہے، بڑی عدالت، بڑی سے بڑی عدالت، عدالت عالیہ، عدالت عظمیٰ۔ لیکن سردست ایک اور بات بھی ذہن میں آئی کہ یہ جو ہمارے ہاں جو اکثر ہم کہتے ہیں کہ جی موروثی سیاست اور فلاں سیاست یہ وہ، اور جی دیکھیں وہ فلاں جو ہیں پی ٹی آئی کے جو سربراہ ہیں وہ موروثی سیاست نہیں پسند کرتے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جی نواز شریف، شہباز شریف موروثی سیاست کی بات کرتے ہیں، ادھر بھٹوز اور زرداریز والا بھی موروثی سیاست۔ ادھر بھارت میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو گاندھی خاندان جو ہے، مودی شاید موروثی سیاست نہیں کر رہا، لیکن موروثی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی چل رہی ہے۔ بنگلہ دیش بھی دیکھ لیں، یہ خطہ تقریباً موروثیت میں اور خود پسندی میں کافی خود کفیل ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس میں اپنے اقتدار کو، اپنے اختیار کو، اپنے گلیمر کو، اپنی شہرت کو دوام دینا، یعنی ایک لمبا اننگز کھیلنے کی خواہش، میرا خیال ہے یہ سب کی مشترک ہے۔ حسینہ واجد دیکھ لیں، آئی تو وہ بھی موروثی سیاست کے نتیجے میں، جو آپ چوتھی مرتبہ وہ وزیر اعظم بنی ہے، اور اب تو ساری پارٹیز کو کے ساتھ انہوں نے تراؤ کر کے وہاں کی جتنے بھی سیاسی مخالفین ہیں، اور کہتی ہیں جی ہمیں 60-70% ووٹ پڑا ہے، اور ان کے بارے میں دنیا انگلیاں اٹھا رہی ہیں کہ جی وہ بالکل شفاف انتخابات نہیں تھے۔ ظاہر ہے جب کوئی مد مقابل کو موقع ہی نہ دیا جائے، بھلے وہ بائیکاٹ کر گئے، لیکن بائیکاٹ کی بھی وجوہات یہی تھی نا کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو رہا تھا۔ تو اب وہ چوتھی بار وزیر اعظم ہو گئی۔ ادھر نریندر مودی بھی، اچھا وہ تو یہ اب پیکج کیا ہوا بنگلہ دیش میں، موروثی سیاست پلس دوامی سیاست، یعنی کہ دائمی سیاست، کہ شخصی حکومت جو ہے وہ اس کو دوام دینے کی خواہش، کہ میں 4 مرتبہ وزیر اعظم رہوں یا اقتدار میں رہوں یا 5 مرتبہ رہوں۔ پہلے موروثی جو تھی خالدہ ضیاء بھی تھیں، وہ جو پرانے جنرل ضیاء تھے وہاں کے، ان کی وائف تھیں بنگلہ دیش کی، وہ بھی موروثیت میں ہی آ جاتا ہے۔ بیوی بھی، چلو بیوی وہ والی بیٹی بہن تو نہیں ہوتی، لیکن وارث تو بن جاتی ہے۔ موروثی سیاست آ گئی۔ اب جو حسینہ واجد ہیں وہ موروثی بھی ہیں اور شخصی بھی ہیں، اور شخصی جب آتی ہے تو شخصی کی بھی آگے 2 طرح کی تقسیم ہے کہ آمرانہ طرز عمل۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جی سول لوگ تو آمرانہ رویے رکھتے نہیں ہیں، یہ صرف فوجی آمروں کا ذکر جب آتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ فوجی آمر ہیں۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں بالخصوص، چلو بنگلہ دیش بھارت کو ایک طرف رکھ دیں، یہاں تو ایک چھوٹا سا آپ کا ایک دکاندار ہیں بڑے سے، تو آپ کا آپ ایک اس وہاں پہ آمر ہیں، آپ مطلق العنان، آپ عقل کل بھی ہیں، مالک کل بھی ہیں اپنے اس چھوٹے سے دھندے کے، اپنے اس کاروبار کے۔ میں نے دکانوں پہ دیکھا ہے ملازموں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، بد سلوکی، ماں کی گالی، بہن کی گالی، ذرا سی لغزش پہ بھی، فرض کرو اس نے کچھ سیکھنے میں کوتاہی کا لی، ورک شاپوں میں دیکھ لیں، اور درجہ چہارم، درجہ سوئم، درجہ دوئم، درجہ اول، وہ درجہ بندی ہمارے ہاں بھی، ہم تو بھارت کو برا بلا کہتے ہیں جی، ہندوانہ جو سسٹم ہے، برہمن کا کاسٹ سسٹم جو ہے، کشتریہ، شودرز، انٹچیبل، ہمارے ہاں بھی وہ انٹچیبل کا وہ لیول نہیں ہے کہ کسی کے کوئی آپ کے پانڈے نوں تہاڈے برتن نوں ہاتھ لا لے تو تسی وہ پیو گے نہیں۔ لیکن تقریباً یہ نفرت اب بھی کافی جگہ پہ گاؤں دیہاتوں میں بھی ہے۔ میں اپنے زمینوں پہ جاتا تھا تو مجھے گرمی میں پیاس لگی دوپہر کو کھیتوں میں، تو میں نے ملازم کو کہا یار یہ جو سامنے کھڑا پڑا ہے اس میں سے مجھے پانی دے دو، پیالہ بھی پڑا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ برتن ان کا ہے، یعنی کہ دوسرے لوگ، یعنی دوسرے مذہب کے پیروکار تھے وہ۔ بہرحال یہ اس حد تک تو نہیں ہے، لیکن ہم بھی اس کی تھوڑی تھوڑی نشانیاں یہاں موجود ہیں۔ تو حسینہ واجد کا ماڈل تو ہم نے ڈسکس کر لیا، وہ شخصی بھی ہے اور شخصی کے اندر آمرانہ طرز عمل بھی ہے ان کا، جس میں تقریباً وہاں تو یہ بھی کیفیت دیکھی ہے کہ ان کی عدلیہ بھی ان کے ایک طرح عملاً، پھر میں عملاً ان کی گن گاتی ہے۔ وہاں جس طرح جماعت اسلامی کے پرو پاکستان بوڑھے معمر لیڈرز کو پھانسیاں دی گئیں حکومت کے کہنے پہ، تو عدالتی پھر انصاف کیا ہوا۔ ہم تو بڑے گن گاتے ہیں یہاں بیٹھے کہ جی بنگلہ دیش ہم سے بہت آگے، ٹھیک ہے وہ معاشی طور پہ آگے ہے، لیکن معاشرتی سیاسی طور پہ وہاں بھی کوئی اچھا نہیں ہو رہا، بڑی دیر سے نہیں ہو رہا۔ اور شیخ مجیب کو تو ہم اس
ایک فرشتہ بنا دیتے تھے نا بھٹو کے مقابلے میں. تو شیخ مجیب کی باقیات ہیں نا جو آج بنگلہ دیش میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. نریندر مودی کا بھی جو ہے ایک شخصی راج ہے, وہ چل رہا ہے. اب تیسری مرتبہ پھر وہ وزیر اعظم آ رہے ہیں. وہ بھی ہے. اب ہمارے ہاں تو چلو بہت شور مچا ہوا, غدر مچا ہوا ہے, ہنگامہ سا ایک بپا ہے کہ نواز شریف کا چوتھی بار وزیر اعظم ہو جائے گا. حالانکہ کوئی ایسی گارنٹی نہیں ہے, یا کوئی کسی انڈرسٹینڈنگ سے آئے بھی ہیں تو وہ کوئی انڈرسٹینڈنگ والے سجا دکھا کے کھپا مار دیتے ہیں. ایسی بھی کوئی ان کی گارنٹی اتنی پکی لویا توڑ نہیں ہوتی. لیکن بہرحال ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ساتھ وہ مانیٹر بھی کر رہے ہوتے ہیں چیزیں. تو یہاں چوتھی بار کی بات ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ جی ان کے بچے بھی آ گئے ہیں, شہباز شریف ہے, مریم ہے, اور وہ پھر موروثی سیاست چلے گی. موروثی سیاست کے ساتھ ساتھ پھر جو شخصی بھی ہے, یہاں پہ بھی میاں نواز شریف کے آگے اور شہباز شریف کے میٹنگز میں میں جاتا رہا ہوں. بڑے بڑے نامور خاندانوں کے چشم و چراغ جو منسٹر تھے ان کی کابینہ میں, وہ بولنے میں اس طرح ادب تو اور چیز ہوتی ہے نا, یعنی کہ اتنا جھک کے بات کرتے تھے کہ میں پریشان ہو جاتا تھا کہ انسان اتنا گر سکتا ہے. یہ تو ایسی ہے جیسے میں کہتا ہوں کامیاب وکلا فنا فل عمران کیسے ہو گئے. یعنی اس حد تک ایک کامیاب وکیل ایک اتنا بڑا باعزت بذات خود ایک درجہ ہے, ایک مقام ہے کہ وہ ایک ایم این اے بننے کو ترسے, ایک سینیٹر بننے کو ترسے, اور وہ ایک عمران خان کا عاشق اور اس کے پاؤں میں بیٹھنے والا ایک پیروکار بننے کو ترسے. یہ کوئی بات بنتی نہیں دکھائی دے رہی کہ اس میں کوئی بات میں وزن نہیں ہے. یہ گراوٹ ہے میں سمجھتا ہوں ہماری اخلاقی, شخصی یا نفسیاتی. تو اسی طرح میں کبھی کبھی ایک ویسے تو مذاق میں کہتا ہوں کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائیں ہمارے بھی وہ بھائیوں کی طرح بیرسٹر گوہر جو آج کل چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے. تو پہلے سنا کہ وہ پیپلز پارٹی میں تھے, ابھی حال ہی میں ریویل ہوئی بات. تو میں دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ پیپل پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی میں آنا یہ تنزلی ہے کہ ترقی ہے؟ یہ سوال آپ کی نظر ہے, آپ جو مرضی جواب دیں. تو میری نظر میں کوئی ایسی ترقی بھی نہیں ہے. تو بہرحال اگر وہ ترقی سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے. مقبولیت کا ذرا بحث میں نہیں میں پڑھنا چاہتا. مقبول وہ ہیں, اس بات کو چھوڑ. مقبولیت چٹنا ہے یار اسی کی مقبولیت 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 ہے کجا بنا کے جمہور کالے نہیں ہوتے حلال آگے مقبولیت چاٹو. نہ معیشت ہے, نہ معاشی پلان ہے, نہ سنجیدگی ہے, اپنی ذات سے آگے کسی دیکھتے نہیں. ادھر پی ٹی آئی میں بھی آ جائیں جو اتنی مقبول ترین جماعت ہے, مقبولیت کی تو بحث ہی نہیں ہے. عوام نے ٹھیک ہے ان کو ووٹ دینا ہے, ان کو منتخب ہونا چاہیے, اس پہ کون سی دو رائے ہیں؟ بحث ہی نہیں ہے. بحث تو یہ ہے کہ کیا وہ خود پسند نہیں ہے, اس کے جو سابق بانی چیئرمین یا بانی تو خیر سابق نہیں ہوتا, تو وہ خود پسند نہیں ہے. وہ عامر سے بھی ایک فوجی عامر سے بھی بڑے عامر ہیں, ان کے آگے تو کچھ سکتا کوئی نہیں. وہ ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کرتا, ان کے ساتھ سچی بات نہیں کرتا. تو وہ تو آگے سے جھاڑ بھی پلا دیتے ہیں. خود پسند اتنے ہیں کہ تکبر کے مارے ہوئے ہیں وہ بھی. نواز شریف اور شہباز شریف کو بھی ہم کہتے ہیں کہ ان کا شہباز کا تو خاص طور پہ یہ تھا کہ ان کے آگے چڑی پر نہیں مارتی تھی. تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ ہم نے کیا اتنے بڑے بت بنا دیے ہیں بادشاہ اور وہ کہنے اعظم ٹائپ کے جن کے آگے دوزانوں ہو کے لوگ بیٹھتے تھے. ویسے تو اسے دوزانوں ہونے سے مجھے یاد ہے کہ جیل میں عام جب میں جیل میں تھا اب بھی ہوگا, وہ ویسے سننے میں آیا تو وہ چلتا ہے کہ عام جو قیدی ہوتے ہیں, مجھے بھی خیر کچھ عرصہ سی کلاس میں رہا, پھر بیٹر کلاس مل گئی جو عمران خان کو بھی ملی ہے. لیکن عمران خان تو ککڑ شکڑ گوشت بڑا پاڑتا ہے, بڑا انجوائے کرتا ہے. میں بھی ٹھیک تھا, بس چونکہ میں ہمت والا تھا, بس اللہ پہ ہمت کر کے چلتے رہے. لیکن میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص بھلے وہ عمران خان ہو, شہباز ہو, نواز ہو, حمزہ ہو, کوئی بھی ہو, وہ عام آدمی جیسی قید 10 دن بھی کاٹ لینا, چیخیں تو وہ مارے گا. مرنا تو اس کی جب عمر ہے تو بھائی, یا کوئی جب اس کا موت کا وقت ہے مقرر اسی دن مرنا ہے, لیکن مرنے سے پہلے وہ 1000 بار مرے گا. تو یہ ہم نے ایسی اپنی طرف سے نا ان کو بڑا گلوریفائی کیا ہوا ہے, پتہ نہیں اتنے بت بنا گئے. تو یہ شخصی ہمارے ہاں جو ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس کوئی فارمولا شخصی جو آپ کی خود پسندی ہے, یا آپ کا جو کیا کہتے ہیں خبط عظمت, اپنا میگیلومینیا, کہ آپ میگیلومینیا کیا میرا لیڈر, آپ کا لیڈر, ان کا لیڈر, اے کا لیڈر, بی کا لیڈر, پی کا لیڈر, پی ٹی آئی کا لیڈر, نون لیگ کا لیڈر, تو اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ لیکن ایک بات تو آپ کر سکتے ہیں نا کہ اس طرح جھک کے دوزانوں ہو گئے ان کے سامنے
جس طرح عام قیدی سپرنٹ جیل یا بڑا جیل کے افسر کے سامنے دوزانو ہو کے بیٹھا ہوتا ہے، تو اس طرح دوزانو ہو کے بیٹھنا یعنی آپ گوڈے ٹیک کے زمین پر نہ بیٹھیں، لیکن آپ بات کرتے ہوئے اس طرح گھبرا رہے ہو کہ جس طرح کہ اللہ کا کوئی خاص نعوذ باللہ کو بڑا بڑا محبوب قسم کا ایک اتار دنیا میں اترا ہوا ہے اور اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں اور وہ انفالیبل ہے، لازوال ہے، اس کے کوئی غلطی لفظش نہیں ہو سکتی، اور اگر وہ کوئی ہوتی بھی ہے تو اس کا ذاتی فعل ہے، سیاسی طور پہ وہ صادق و امین ہے، پاک دامن ہے، پارسا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے وہ۔ میں یہ سیاست کہیں اچھی جگہ ہے، یہ کوئی اگر آپ فرض کریں، میں کہتا ہوں پی ٹی آئی کامیاب ہو جاتی ہے، 2/3 3/4 4/4 لے جاتی ہے، تو یہ طرز عمل کہ ایک حاکم ہے باقی محکوم ہے، ایک ظالم ہے باقی مظلوم ہے، دوزانوں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر گھٹنے کے بل نہیں بیٹھے تو گفتگو میں دوزانوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہتا ہے جی یہ اس کا حکم ہے، جی جس کو چیئرمین سزا دے، جس کو جزا دے، جس کو مار دے، جس کو ترا دے، جس کو ڈبو دے۔ یہ کوئی ہم کچھ اچیو کر رہے ہیں اس میں؟